ہر جگہ پہ یہ پلانٹیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور آپ سب سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں بھی، اور ان کو اس بات کی تلقین کریں، ریکویسٹ کریں، آمادہ کریں ان کو کہ ہر کوئی اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائے۔ اچھا ناصر شاہ صاحب، ایک تو کچھ غلط فہمیاں چل رہی ہیں، ان کو بھی آپ دور کر دیجیے گا کہ جو تاجروں سے آپ کی بات کی اس کی وضاحت کیجیے گا۔ دوسرا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کل ایک دعاندار پریس کانفرنس کیے، کچھ تنقید بھی کی ہے، اس پر کچھ رد عمل بھی آیا، ذرا بتائیے۔ جی دیکھیں، ایک تو آج میری تاجر برادری سے میٹنگ ہوئی ہے کمشنر آفس میں، جس میں تمام نمائندہ تنظیمیں جو تھیں، ایسوسیشنز جو تھیں تاجروں کی، وہ وہاں پہ موجود تھیں، اور جو ایک اعلان کیا گیا تھا آج کے لیے کہ 8 بجے تک جو دکانیں ہیں، جو کاروباری مراکز ہیں، ان کو کھولا جائے گا، اس پر بات ہوئی، اور میں بہت شکر گزار ہوں تمام تاجر تنظیموں کا، انجمنوں کا، ایسوسیشنز کا، کہ جنہوں نے میری اس ریکویسٹ کو مد نظر رکھا، اور وہ جو 8 بجے آج رات تک کھولنے کا جو اعلان تھا ان کو، انہوں نے واپس لیا، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس ریکویسٹ کو رکھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریکویسٹ کیوں کرتے ہیں، آپ جب حکومت میں ہیں تو وہ جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کرائیں۔ دیکھیں، یہ سب لوگ ہمارے اپنے ہیں، اور یہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، ان پاپولر فیصلے ہیں، لیکن بحالت مجبوری میں کیے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو اس وبا سے بچایا جا سکے۔ تو ہمیں کوئی ان کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی وہ ہمارے دشمن ہے، اسی لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے، اور ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس بات کو مانا۔ ابھی مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ کچھ چینلز پر یا سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ آج رات تک 8 بجے تک دکانیں کھلی رہیں گی، تو میں نے ایسی بالکل بات نہیں ہے، بلکہ میں دوبارہ وضاحت کر دوں کہ میری ریکویسٹ پر انہوں نے اپنا اعلان واپس لیا ہے جو انہوں نے کیا تھا آج رات دکانیں 8 بجے تک کھولنے کا، اور میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ جو چیئرمین بلاول صاحب کی ہدایات ہیں اور ہمارے دیگر جو کیبنٹ ممبرز ہیں یا ہماری ٹاسک فورس ہے، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مشکلات اور جو ان کو پریشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ پیر کے دن جو ہماری میٹنگ ہوگی اس میں ان کے تمام مطالبات وہاں پہ رکھے جائیں گے، اور میں بہت پر امید ہوں کہ بہت سارے مطالبات جو ہیں ان کے وہ مان لیے جائیں گے۔ اچھا، بلاول صاحب نے جو بات کی ہے اسلام آباد میں، جی میں دیکھیں اس سے 2 باتیں جو ہیں وہ غلط پیرائے میں لی جا رہی ہیں کہ کوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب پر تنقید کی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے ایک موازنہ پیش کیا۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے دیگر لوگوں پر جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو موجودہ حکومت کی طرف سے تمام اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے ایک فرق بتایا، ایک موازنہ دیا کہ دیکھیں کنوکشن کے باوجود وہ باہر بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ محترم شہباز شریف صاحب کا بھی کیسز ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، لیکن وہ ان کو بھی ضمانت مل گئی۔ میری قابل عزت و احترام بہن مریم صاحبہ کے لیے کورٹس کے اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ ان کو 15 دن پہلے یا 1 ماہ پہلے بتایا جائے گرفتار کرنے سے۔ تو یہ ایک انہوں نے موازنہ دیا، انہوں نے کوئی ڈائریکٹ نواز شریف صاحب پر یا میاں شہباز شریف صاحب یا محترمہ مریم نواز صاحبہ پر تنقید نہیں کی، انہوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوہرے معیار کی بات کی کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا یہ دوہرا معیار ہے، یہ کہتے ایک پاکستان ہے لیکن یہاں پہ 2 پاکستان نظر آ رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب کنوکٹ نہیں ہیں، اور احتساب عدالت انہیں کلیئر کر چکی ہے، جو عدالت ہے احتساب کی، جو احتساب کے کیسز بنائے گئے، جو ایک طرح سے ریفرنس دائر کیے گئے، انہی کی عدالت نے
جب کوئی ان کے خلاف ایسا مواد نہیں تھا تو انہوں نے وہاں کی احتساب عدالت نے بری کر دیا، لیکن وہ ابھی تک جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ حراست میں ہیں۔ اسی طرح محترم آصف علی زرداری صاحب، میری قابل احترام بہن فریال تالپور صاحبہ اور دیگر لوگ بھی کنوکٹڈ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آئے دن دیکھیں کہ ان کو کس طرح رویہ رکھا جا رہا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی کیسز جو ہیں جو اسلام پنڈی میں ان کو یہاں کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دیگر جس کے اوپر جو کیس ہے وہ وہاں کی عدالتوں میں چل رہا ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں یا رہنما ہیں یا جو قیادت ہے ان کے کیسز سندھ سے وہاں پہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں، جو ایک زیادتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کہوں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارے وزراء صاحبان کی۔ جو ہماری قابل احترام ہیلتھ منسٹر عدی عذرا صاحبہ ہیں، انہوں نے جو بات کی تھی وہ دوسرے پیرائے میں کی تھی کہ دکانیں جو ہیں ارلی کیوں نہیں کھول دی جاتی، اور سعید غنی صاحب جب چیمبر آف کامرس میں گئے یا جہاں اکرام صاحب ان کے ساتھ گئے تھے، وہاں پہ یہی بات ہوئی تھی کہ منڈے کو جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوگی، NCOC کی میٹنگ ہوگی، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ 8 سے 8 بجے تک کا اس کو ہم رکھیں اور پھر اس وجہ سے نوٹیفیکیشن نکالیں گے، تو وہ منڈے کی بات تھی، اس سے پہلے بات نہیں تھی کوئی۔ شاہ صاحب بجٹ آ رہی ہے، یہ بتا دیں کہ NFC سے بھی کوئی پیسے آپ کو کب ملے؟ کوئی 84 ارب کی فگر آپ نے کل پر کو بتائی تھی جی، اور پانی کے مسئلے کا کیا ہوا؟ کیونکہ یہ آپ پودے تو لگا رہے ہیں لیکن پانی نہیں ہوگا تو یہ کیسے بیچارے پروان چڑھیں گے؟ اچھا، دوسرا یہ آپ پر تنقید ہے، آپ ایک طرف کہتے ہیں NFC سے پیسے نہیں مل رہے، تنقید یہ ساری شہر کی تنقیدیں کر رہی ہیں کہ آپ کب تک روئیں گے کہ ہمیں مرکز سے پیسہ نہیں مل رہا، خود کو بھی سدھاریں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ مرکز جو دعوے کر رہا ہے کہ جی ہم نے ریکارڈ قائم کر لیا، ریکوریز کر لیں، فرسٹ ٹائم ہم نے کوئی اتنے بڑی ایک فگر دے رہے ہیں اور ہم نے بڑا اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، بہت اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں جو بہت جھوٹے ہیں، لیکن اگر وہ سچے ہیں تو دیکھیں پہلی بات تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ جو فگرز انہوں نے دیے ہیں وہ سچے ہوں اور ہمارا ملک ترقی کرے، چاہے اس کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کیوں نہ ہوں، کیونکہ جب اگر اس طرح کے صحیح اعداد ہوں گے، ہم ترقی کریں گے تو پاکستان کی عوام میں خوشحالی آئے گی۔ لیکن اگر یہ فگرز سچے ہیں تو آج عام آدمی کیوں پریشان ہے؟ آج وہ کھانے کے لیے کیوں پریشان ہے؟ دوائی، بجلی کے بل، گیس کے بل اور پھر اس بچوں کی فیسیں، یہ وہ کیوں ادا آرام سے نہیں کر سکتا؟ یہ جو اتنا فائدہ ان کو ہوا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہوتا؟ چلیں کچھ ٹائم کے لیے اس میں ٹائم لگتا ہے، تو جو صوبے ہیں اور خاص طور پر جو صوبہ سندھ ہے، جو اس وقت انہوں نے ہمیں اس جون تک جو پیسے دینے تھے اس میں بھی آج کی تاریخ میں نے جو کل بات کی تھی یا پرسوں کی تھی تو 84 ارب تھے، آج کے دن میں اس میں بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو کم از کم جب ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، اتنی ریکوری ہو گئی ہے، تو جو ہمارے صوبے کے پیسے جو انہوں نے کمٹ کیے تھے، جو ان کا وعدہ تھا، جو بجٹ گزرا ہے ہمارا، وہ ہمیں پیسے دے دیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ سارے فگرز ان کے ٹھیک ہیں، وہ بھی نہیں دیتے۔ اور NFC کی بات آپ نے کی، دیکھیں NFC ایک دفعہ ہی ہوئی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے 2010 میں کی، اس کے بعد 2015 میں ہونی تھی، میاں صاحب کی حکومت میں نہیں ہوئی، پھر آج 2021 ہے، آج تک وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا ظلم کہہ لیں، ناانصافی کہہ لیں، اور ایک طرح سے ایک بہت ہی صحیح رویہ نہیں ہے اس بات کا۔ جی
बाद सामने आया था, लेकिन अब